انسان جب دنیا کی چمک دمک میں حد سے بڑھ جائے تو اس کی نگاہ سے حقیقت اوجھل ہونے لگتی ہے۔ دل وقتی دلچسپیوں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ انجام کی فکر پیچھے رہ جاتی ہے، اور یہ غفلت انسان کو اس مقام تک لے آتی ہے جہاں وہ حقیقت کو کھیل سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اصل خسارہ اسی لمحے جنم لیتا ہے جب انسان اپنی آخرت بھلا بیٹھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ الاعراف آیت 51۔ ناظرین، اہل جنت، اہل دوزخ اور اصحاب الاعراف کی اس گفتگو سے کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کی قوتوں کا پیمانہ کس قدر وسیع ہو جائے گا۔ وہاں آنکھوں کی بینائی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ جنت اور دوزخ اور اعراف کے لوگ جب چاہے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ وہاں آواز اور سماعت بھی اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی کہ ان مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے بآسانی گفت و شنید کر سکیں گے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے بیانات جو عالم آخرت کے متعلق ہیں قرآن میں ملتے ہیں، اس بات کا تصور دلانے کے لیے کافی ہیں کہ وہاں زندگی کے قوانین ہماری موجودہ دنیا کے قوانین طبعی سے بالکل مختلف ہوں گے، اگرچہ ہماری شخصیتیں یہی رہیں گی جو یہاں ہیں۔ جن لوگوں کے دماغ اس عالم طبعی کے حدود میں اس قدر مقید ہیں کہ موجودہ زندگی اور اس کے مختصر پیمانوں سے وسیع تر کسی چیز کا تصور ان میں نہیں سما سکتا، وہ قرآن اور حدیث کے ان بیانات کو بڑے اچنبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بسا اوقات ان کا مذاق اڑا کر اپنی خفیف العقلی کا ثبوت بھی دینے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان بیچاروں کا دماغ جتنا تنگ ہے، زندگی کے امکانات اتنے تنگ نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو آخرت کی حقیقت سے روشن فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اس دن تیری رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔